بتا رہا ہوں، ایک جگہ پہ اگر ہم انٹیگریٹی میں جائیں گے تو پھر جو ہے نا یہ چیز یہ انٹیگریٹی نہیں ہے، یہ نیٹی بالکل بھی نہیں۔ اب یہ درمیان میں جو ہے نا تو ہم نے ادھر باہر بیٹھ کر دیکھیں جی ایس ٹی، سر جی ایس ٹی نہیں کبھی بھی کاؤنٹ ہوتی، کٹی تھی ادھر جب ہم نے باہر نہیں سر جی ایس ٹی میں جی ایس ٹی کبھی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے خود کہا کہ جناب اس میں جس طرح میرا جی ایس ٹی لگ رہا ہے، انکم ٹیکس جی ایس ٹی سر اور انکم ٹیکس کا بات نہیں ہے، ایک ٹیکس کی بات ہے، دو ٹیکس ہے نا سر، سرکار نے پوری کارڈ دینی بھی ہے۔ دیکھو میری بات سنو، ہم نے اسی کے اگر آپ جی ایس ٹی مجھے اگر جی ایس ٹی سرکار مجھے دیتی ہے پھر تو میں آپ کو دیتا ہوں، سرکار دیتی ہے جی ایس ٹی ہوتی کتنا 15-16% ہوتی ہے، 16%، سندھ کی 13%، پنجاب کی 15%، کشمیر کی 17%، یہاں کی 16%، ہر ایک پروینس میں۔ یار دیکھو وہ تو ہم جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ جو 15% ہے وہ آپ سے اس اماؤنٹ پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو ٹوٹل ہے، یا اس پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو وہ تو پھر آپ کو وہ پیسے آ ہی نہیں رہے۔ ہاں وہ آ ہی نہیں رہے گا، تو پھر اگر جو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے اس ہاں بالکل، وہ تو میں سر ایک چیز کا لیکن اگر دیکھو میری بات سنو، اگر آپ کہتے ہو 15% اس میں جی ایس ٹی کٹتی ہے یا 16% کٹتی ہے، یہ تو پھر جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کا ہے۔ اس دن آپ نے 2% کا ہمیں کہا تھا کہ مجھ سے ٹیکس کٹے گا، وہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، جو آپ کو جی ایس ٹی کدھر آپ سے کٹے گی؟ اب میں بتا رہی ہوں، اب جس طرح یہ ٹیلی ویژن کا ہم نے بنایا سر، ٹھیک ہے، اس کی جب انوائس آئیں گی میں آپ کو اور سمجھا دوں اس میں۔ اب ایسٹیمیٹڈ جی ایس ٹی جو ہے یہ 15% ڈالی ہوئی ہے، ایسٹیمیٹڈ جی ایس ٹی، دیٹ از ناٹ 100% جی ایس ٹی۔ کسی کی 13 آئے گی، کسی کی 16 آئے گی، دیکھو یہ تو ہم چیک کر لیں گے نا کہ اگر جی ایس ٹی، میری بات سنا، اگر یہ جی ایس ٹی کی بات کر رہے ہو، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں جہاں میں بتاتا ہوں، میں نے ان کو بھی بتایا، یہ دیکھیں یہ میں نے پورا میڈیا پلان کیا تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ 45 لاکھ کا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میں بولتا ہوں آپ دیکھ لیجیے، نہیں کٹی تو میں آپ کو دے دوں گا، پھر دو نہیں، پھر 10% دوں گا، اگر نہیں کٹی نا 10% دوں گا، یہ بھی میں آپ کو کمٹمنٹ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا سر؟ نہیں یہ اس کو نہیں آئی ایم ٹیلنگ یو ویری رائٹ، بیکاز وہ اگر نہیں کٹے گی تو میں زیادہ دوں گا اس کو دے۔ نہیں تو جی ایس ٹی کے کس پہ یہ اچانک یہ بات کہاں سے آ گئی؟ سر ایک چیز جو ہے وہ میں نے تو نہیں اپنے کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو دیا 10 کروڑ روپئے، آپ نے 10 کروڑ کے اندر جو ہے اس بجٹ کو کنزیوم کرنا، نہ کہ اس کے جی ایس ٹی اوور اینڈ ابو کبھی بھی نہیں ہوتی، جی ایس ٹی انکلوسیو آف جی ایس ٹی اور انکلوسیو آف جی ایس ٹی، دیر آر 2 ٹرمز، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہم پوچھیں گے نا، ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ پیسے دے رہے ہو اس پہ جی ایس ٹی کا کیا ہے؟ ہاں وہ پوچھیں گے، بالکل آپ کو جو ٹیکس وہ جائے گا کیا وہ جی ایس ٹی کے ساتھ جا رہا ہے یا اس کے علاوہ؟ ہاں وہ اکاؤنٹس آفیسر سے نا جس دن آپ بلا کے نا اسے پوچھ لیں گے جو چینل کی جی ایس ٹی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں، آپ کاٹ لیتے ہیں، سرکار میں جمع کراتے ہیں، چینل کو دیتے ہیں؟ دیکھو اس میں آپ کو بتا دوں، اگر جی ایس ٹی کے اوپر بات ہوگی اس پہ پھر کل میں کلیئرٹی لوں گا۔ نہیں 100% شور، میں آپ بے فکر، کل میں پوچھ رہا ہوں، لیکن کیونکہ دیکھو یہ اگر روزانہ کے حساب سے یہ نئی چیز آئے گی۔ نہیں سر، یہ شیٹ ہے ہماری جس پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس کو ٹیلی کرایا، اس اماؤنٹ کو ٹیلی کرایا کروں گا ورک آرڈر کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا سر؟ ان اماؤنٹوں کو میں ٹیلی کرایا کروں گا ورک آرڈر کے ساتھ، کہ سر یہ ورک آرڈر آ گیا، ایک ورک آرڈر کی کاپی آپ کو بھی دے دوں گا سر، آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز آپ کے پاس ہی ہوگی سر۔ ابھی تک جو پلان ہوا ہے اس حساب سے سر اب اگلی جو اماؤنٹ ہے وہ 3.5 کروڑ روپے کا، ہاں ٹھیک ہو گیا، جس میں 4 دن کا جو ٹی وی پلان کیا میں اسے بھی نہیں چھیڑ رہا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں گے ہاں یار اب کیا کرنا ہے، تو اس پلان کے اندر میں اپنے آپ سے کروں گا تو میرا ٹرسٹ شیک ہوگا، یعنی کہ
सेक्रेटरी साहब और वो आपको पता है बहरामंद साहब भी है, और मैं कुछ कर दूंगा तो वो कहेगा यार आपने किस तरह चला दिया. आई कैन नॉट डू दैट. देखो ये दुआ करो कि सेक्रेटरी साहब को कोरोना वायरस उसने टेस्ट दिया है, अगर वो हो गया तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ये सेक्रेटरी साहब 2 चीज़ों की तो आज अप्रूवल दे गया था. रिटर्न दे दी? नहीं रिटर्न नहीं, हमने कहा यार ये आप दो ना आपके सामने नहीं है, गो है किस रेडियो की, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की और आउट ऑफ होम. यू कैन आस्क. ये टोटल कितने हैं उसका? ये है सर 2,15,70,000. ये उसने आपको दिए? हाँ उन्होंने कहा यार ये और ऐड आ चुका. ये टोटल कितने बनते? 2 करोड़ पे 12% कितना बनता? $25,88,000. और वो उस पे कितना बनता है टोटल पे? $42,00,000. अगर ये एज इट इज हो. इसके बाद तकरीबन 2,40,00,000 का बजट बच जाएगा. ये बताओ कि जो अभी आपने जो 12% से वो है, तो अभी आपको गो हेड हम देंगे, उसमें जो ये पैसे हैं जिसके आपने वो ये आगे तो अभी तो गो हेड इसका देना. आप उसका गो हेड दे तो हम उसका जो है वो तरतीब बनाते. तो तरतीब तो आपको पहले से बनाना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए जो जो चीज़ें आपके पास जाए तो वो. लेकिन इसमें सर टीवी को आप थोड़ा हैवी नहीं करेंगे. देखो मेरी बात सुनो, वो मादर वहाँ पे इतना मसला उन्होंने खड़ा किया हुआ है, अभी तो वो जो है ना मेरी तो किसी से बात ही नहीं. अब यार देखो इसमें ये फैसला करना पड़ेगा कि इस बंदे को हटाना पड़ेगा, वरना इसलिए ये सारे मामला आपके खराब करें. और तो कोई नहीं कर सकता. जो पीछे जो हो चुका है उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे है उसमें मसला करें वो तो उसी तौर पर जो है ना वो तो फैसला उसे क्या बताना पड़ेगा सर? हटाना पड़ेगा. अच्छा हाँ तो सर दैट्स योर कॉल सर, दैट्स योर कॉल. और मेरा ख्याल है कि सर थोड़ा सा तो आप उसको लेना इसके अंदर एमरजेंसी के अंदर. ही इज एमरजेंसी. आपका यार इसके बारे में क्या ख्याल है शम्स के बारे में? वो बंदा ठीक है वो. ये मैंने भी एक खानदानी आदमी है ना, कहने का मतलब ये शरीफ आदमी है बिल्कुल. यानी कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन वो बंदा वो ठीक है वैसे. मैंने उसको वो परसों बुलाया था, तो बुलाया मैंने उसके साथ. यानी कि उन्होंने उस दिन मुझे लिटरली कहा, उन्होंने कहा यार कि ये बहरामंद को तुम्हारे साथ क्या मसला है. मैंने कहा सर मेरा तो कोई भी मसला नहीं है. उन्होंने कहा यार व्हाई ही इज क्रिएटिंग ट्रबल. अब कल उसने फिर जो है ना बहरामंद ने वो जानबूझकर उसको वो किया. नजी ने वो टीवी को टेलीफोन किया, टीवी वाले का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे कहा सर आपसे अप्रूवल लेनी है. मैंने कहा किस चीज़ की अप्रूवल? कह रहा वो नजी ने टेलीफोन किया है कि वो, मुझे तो पता था कि नजी को इसने कहा होगा. नजी कौन है? प्राइवेट आदमी है कि जी कल वज़ीर सेहत का प्रेस ब्रीफिंग ये हुआ है. मैंने कहा मुझे अप्रूवल लेने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करनी है तो पूरी मीडिया को बुलाया, टीवी भी जाए, सबका सवालों का जवाब दे. बल्कि सर अगर मैंने कहा कि वो उस तरीके से करना चाहे तो मैंने कहा उसका वो है. मुझे पता चला कि ये पीछे जो है ना ये, और इस पे जो है ना मैं बिल्कुल अभी इस चीज़ पे पहुंचा हूँ, लेकिन ये है कि इसकी जान जा रही है इस जगह से हटाने की. सर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सर आपको पता है कि ये मुझे जो रिपोर्ट मिली है ये टिक टाक का सही जैसे होता है. मैं आपको बता, और इधर जो उसको वो इस तरह का बंदा नहीं है जिस तरह का ये है. उसकी एक तो वो है हद है. हालांकि यार मैंने उसके वो स्कूल भी जाना था, दुआ तो की. सर कल आप जो है इसको करें, क्योंकि इसके आपके पास पूरा प्रोल्टिव है. आपको मिला हुआ कोरोना वबा फैली हुई है. 5-6 दिन लगाए करें, हमने बिलिंग करनी है आगे.
میں نے آپ کو یہی تو کہہ رہا کل ہوں میں آ جاؤں گا, آپ مجھے کہیں کہ آ جاؤ, پورا پلان کر کے انہیں کریں, کل میں لے کے آتا ہوں, کل چیزیں لے کے آ رہا ہوں. تم اپنی میں میری تیاری کل میں جو مکمل کر لوں گا. میری بات سنو, تم اپنی تیاری کر کے کل آ جاؤ. ٹھیک ہو گیا. اپنی تیاری فل فلیش کر کے آ جاؤ, اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد جو ہے نا میں پھر آپ کو وہ کرتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک کام ہے, دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سیکٹری صاحب کو یہ بتانا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اس میں سے میں نے تو صرف اسی کا آپ کو کہا کہ یار اس میں یہ کرو, اس میں یہ کرو, میں نے آپ کو زیادہ کروا دیا, کم تھے نا, اور میں نے جنرل کرا. آپ سیکٹری صاحب کو صرف یہ کہیں گے نا سر, آپ صرف یہ سر کہیں گے نا سر کہ جو منسٹر ہیلتھ کی میڈیا کے ساتھ تکرار ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, اس جو ایک کیا نام ہے جرنلسٹ مرا ہے جو کرونا سے, تو اس ٹائم پر ہمیں میڈیا کے اندر تھوڑا سا بوسٹ کرنا پڑے گا. ہمارے پاس فنڈ پڑا ہوا ہے یار, مان جائیں گے, یہ بات کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کو یہ کہوں, تو میرے کنٹرول میں ہے. میڈیا کا مسئلہ مجھے نہیں ہے, اس کا نہ اس کے وہ ہے. میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں بھی کور ہو اور اس کا امپیکٹ بھی آئے نا. سر اگر نہ آیا نا گھر وہاں سے پکڑیے گا ساتھ میں, تو یقین یار دیکھ, ابھی تک بٹ مجھے ٹی وی چینل, ہاں, جو میسج مجھے میرا من میں دکھا تھا وہ اس کا دکھا رہا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو تبھی تو کل وہ اب تک والے کو ڈال دے, کل تبھی تو ڈلوایا انہوں نے, کل اب تک والے کو ڈال دے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرو گا. یہ تو سارے ہمارے دوست بھی ہے, لیکن ہے تو ایک نمبر کی چھوٹی ہے. وہ جو ہے نا بیرامن جیسے بندے کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ بات کر لیتے ہیں. بیرامن پھر ان کو کبھی ادھر چڑھا دیتا ہے, کبھی ادھر چڑھا دیتا ہے. میں ویسے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو وہاں پہ سیکٹری صاحب کو بھی سمجھنی ہے, اس نے بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیا. تو بھائی کم از کم یار تھوڑا سا تو احتیاط کرو نا. تو ہم بعد میں مل لیتے ہیں. میں نے اس وقت بھی آپ کو اشارہ کیا کہ ہم بعد میں مل لیتے ہیں, اوپنلی اس چیز کو ڈسکس نہ کریں. تو وہ پھر پوچھتے ہیں نا, میں نے کس طریقے سے آپ کی وہ کر کے میں نے کہا کہ نہیں یار وہ تو بندے تو یہ ٹھیک ہے. پھر میں نے وہ بلاش کا کہا, میں نے کہا دیکھو یار وہ بڑا ٹھیک ٹھاک لڑکا ہے, اس نے بڑی اچھا وہ ہے بھی اچھا, اس نے بسوں کی بڑی اچھی وہ کر رہا تھا. لیکن یار دیکھو کل اپنے آپ کو تیار ہو کر لیا, ٹھیک ہو, دیکھو کیا اس کے بعد ہم اس پہ میٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے آپ کو اپروول میں دلا ہو گیا سر. لیکن ایک چیز پھر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل ٹی وی والوں کے اس دفعہ جب میں اشتہار دوں گا نا, ٹی وی سی بقایا نہیں, ٹی وی سی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹی وی سی میرا شرط یہ ہوگا کہ مجھے یہ مین لوگ سارے فون کریں. بس اس کا وہ تو پتہ تو چلے کہ یار سر اب اس میں پھر کہتا ہوں ایک بندہ ہمیں سر دے دیں جو ہمیں ٹائمنگ بتا دے, یقین مانیں ہم آپ کی, مجھے یقین مانیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کچھ کہیں گے اس سے پہلے یہ ہے کہ میں کام کروا دوں. جی ٹیم میرے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کا وہ تو پتہ تو چلے کہ یار سر اب اس میں پھر کہتا ہوں ایک بندہ ہمیں سر دے دیں جو ہمیں ٹائمنگ بتا دے, یقین مانیں ہم آپ کی, مجھے یقین مانیں اس بات سے ڈر لگتا ہے. خود اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی ہو اور جس کے اوپر بھی ایلیگیشن لگے اس کو اس کا سامنا کرنا ہوگا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ ویژن ہے کہ جس میں اگر کوئی بھی الزام ہمارے پارٹی کے اوپر یا ہمارے حکومت کے وزیر کے اوپر کوئی آئے تو وہ جواب دہ ہے. اس طرح نہیں کہ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی جواب دہ نہیں ہوتا. یہ جو کام کیا گیا ہے کہ ایک آڈیو کو ایڈٹ کر کے اور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس کا ٹوٹلی بات کچھ اور ہو رہی ہے. کہیں پہ میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں, کدھر میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں, ادھر سے کہیں سے ایک کلپ اٹھایا ہے, کہیں اور جگہ میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ ڈسکشن ہو رہی, اور اس ڈسکشن میں وہ ساری چیزوں پہ کٹ 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 کر کے لگا کے وہ چیز کہ مجھ سے آپ ایک سوال کرتے ہیں, سوال آپ کچھ کرے, جو میں جواب دے رہا ہوں اس کو آپ ایڈٹ کر کے, اور وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا ہے یا کوئی اور بات آپ نے کی ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ اس چیز کو اس کے ساتھ لگا لیں. جو یہ جس بنیاد پہ یہ آڈیو بنائی گئی ہے اس میں مین جو وہ ہے وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کی ہے, جو ایک یہ دوسری اور تیسری جو ہے وہ بھی جو ہے تیار ہو چکی ہے. یہ وہ ہے
जो टीवी चैनल को मिलना था। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है कि इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी होती है उसमें जिस डिपार्टमेंट के, ये हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस है, इसमें ये क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होगा वो उस स्टीयरिंग कमेटी को चेयर करेगा। इसमें तीनों दफ़ा जो स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन है वो मिनिस्टर हेल्थ है। यह फैसला किसने करना है? चेयरमैन जो कमेटी का होता है, वज़ीर सेहत साहब, और फिर उसके साथ सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, डीजी इंफॉर्मेशन, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, ये जितने लोग हैं ये सारे बाकायदा मेरे पास ये मौजूद है। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जिस चीज़ के मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर मीडिया पे भी बातें हो रही है, मेरे ऊपर जो है ना उस पे भी बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे बातें हो रही है। जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, कोरोना वबा आया, मैंने दिन रात काम किया है। मैंने ईद की छुट्टी नहीं की है। मैंने ईद की छुट्टी, सब खैबर पख्तूनख्वा के जो भी यहाँ पे साफ़ी है सबको पता है, मैंने ईद हॉस्पिटल्स में गुजारी है, मैंने आइसोलेशन सेंटर में, मैं क्वारंटाइन सेंटर में, मैंने बाज़ारों में, मैं रोडों पे, मैंने हर वक्त इस कोरोना वबा से अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ को छोड़कर अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि मैंने अपने घर आना होता है, मैंने उसकी तहफ़्फ़ुज़ की परवाह नहीं की, लेकिन मैंने अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, SOPs पे अमल दरामद के लिए मैंने दिन रात एक करके काम किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो साजिश करने वाले हैं मैं उनको आपके सामने रखूंगा कि ये लोग थे और इन्होंने इसलिए किया है कि ये मेरा वैसे मुकाबला नहीं कर सकते, इन्होंने इस थर्ड क्लास तरीके से मुझे जो है ना राम करने की कोशिश की है।